مثلیت کی بات کریں گے، حالانکہ ان کی شان بڑا ہے، ان کی آمد، ان کا نظام زندگی کیسے مثل ہو سکتا ہے؟ بڑے بڑے معتبر شخصیات دنیا میں تشریف لائے انبیاء کرام کی صورت میں، ایسا درجہ کمال کسی کو نصیب نہ ہوا جیسا ہمارے آقا کو نصیب ہوا، اور معراج جیسے معاملات آپ سرکار کو روبرو نصیب ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضور پہ تشریف لے کے جاتے نلائن مبارک اتار کے ملاقات کے لیے، دیدار کا حسرت اٹھی تو فرمایا لن ترانی، موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتا، اور ادھر خود جستجو ہو رہی ہے کہ محمود تشریف لے آؤ، نلائن مبارک اتارنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محمود تیرے جوڑے بھی پاک ہے، ایسے تشریف لے آئے۔ وہ شانوں والا محبوب جس کے ہم امتی ہیں، ہمیں اس کا کروڑ مرتبہ فخر ہے کہ ہم سرکار کے امتی ہیں، اور نبیوں نے حسرت کی کہ مولا ہمیں بھی ان کی امت میں شامل فرما۔ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ سرکار کے گھر تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک دیتے ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام پوچھتی ہیں کون؟ عرض کرتے ہیں کہ باجی جبریل میرا نام ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ابا جان گھر میں نہیں ہے، چاچا جان ہمارے ابا جان گھر میں نہیں ہے۔ وہ فرماتے ہیں ہم آپ کے تایا لگتے ہیں۔ وہ بات ان کو عجیب لگی کہ کائنات میں کون ہے ایسا کہ جو ہمارے والد محترم سے بھی بڑا ہے۔ آپ مسجد سے تشریف لائے تو بات ظاہر میں لانی تھی، مقصد یہ تھا۔ شریعت کے بہت زیادہ ایسے پہلو ہیں جس کو صرف ہائی لائٹ کرنے کے لیے بیان کیا گیا، ظاہر میں لایا گیا تاکہ ہمیں سمجھ لگ جائے ان معاملات کی۔ آپ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتی ہیں ابا جان آج جبریل نامی شخص آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہم آپ کے تایا لگتے ہیں۔ آپ مسکرا پڑے۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ جب حاضر ہوئے تو فرماتے ہیں جبریل تیری کتنی عمر ہے؟ جو شب برات ہم منانے والے ہیں، شب برات کی رات آنے والی ہے، اس کی نسبت سے اس واقعے کو ریپیٹ کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پھر بھی کوئی نشانی، کوئی اندازہ؟ کہتے ہیں حضور بہت زیادہ عمر ہے میری، شمار نہیں کیا جا سکتا۔ آپ نے فرمایا کوئی نشانی بیان کرو۔ عرض کرتا ہے کہ حضور قطب والی سائڈ پہ، ہم آج بھی اس کی طرف پاؤں کر کے نہیں سوتے، قطب والی سائڈ پہ، قطب والی سائڈ پہ دستارہ نمودار ہوتا تھا 70,000 برس بعد، اور 70,000 برس ہی رہتا تھا، اور تقریباً میں نے 72,000 مرتبہ اس تارے کو دیکھا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اس تارے کی نشانی بیان کرو۔ عرض کرتا ہے کہ حضور اس میں ایک پتلا نظر آتا ہے، اس تارے میں مورتی نظر آتی ہے۔ اکثر کلام میں پڑھتے ہیں میں تے جانا جو کی دے نال کنی مدرا پا کے میں تے جانا، وہ اس نسبت سے اس حدیث مبارکہ کی روح سے ہر چیز کو بیان کرتے ہیں۔ وہ عرض کرتا ہے کہ اس مورتی نظر آتی ہے، اس میں ایک فرمایا مورتی کی نشانی بیان کرو۔ عرض کرتا ہے حضور اس کے کانوں میں بالیاں ہیں اور گلے میں گالی ہے اور سر پہ تاج ہے اس مورتی کے۔ فرمایا تمہیں پتہ ہے مورتی کون ہے؟ کہتے ہیں حضور اللہ اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ مورتی ہم ہیں، اور ان کے کانوں میں بالیاں حسن و حسین ہیں، اور گلے میں جو گالیاں بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام ہیں، اور سر پہ جو تاج ہے حضرت علی بدر کریم ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، ان کی نسبت، ان کے معاملات، وہ جو دنیا تخلیق ہونے سے پہلے کی آمد اور پرچار اور دیدار کے معاملات، وہ مثلیت کیسے کر سکتے ہیں؟
ایک جگہ پہ صحابہ کرام بہت کمزور ہو گئے، اٹھنا کھڑے نہ رہ جانا، کافی کمزور ہو گئے۔ تو آپ سرکار پوچھتے ہیں کیا بات ہے، تم لوگوں کو کیا ہوا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم روزے رکھ رہے ہیں، نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ عرض کرتے ہیں ہم نے آپ کو دیکھا ہے نہ سحری کرتے ہیں نہ افطاری کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو میری مثل ہو؟ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے پلاتا بھی ہے، تم سحری بھی کیا کرو افطاری بھی کیا کرو، پھر مثل نہیں ہو سکتے، نہیں تم کا سایہ ضرور ہوتا۔ اگر وہ فرشتوں میں سے ہوتے تو ہمارے لوگ ہی اعتراضات کرتے، وہ تو فرشتے تھے اس لیے ایسے عمال کر سکتے تھے، ہم تو انسان ہیں۔ حضور دادا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پہچان کے لیے دنیا میں مقرر فرمایا ہے، اور یہ سارے کا سارا سفر انسان کا پہچان کا ہے۔ انسان کسی لیول میں بھی پہنچ جائے مگر پہچان کے بغیر انسان کو سکون نہیں ملتا۔ فرمایا اللہ کا ذکر ہے جو انسانوں کے دلوں کو بھی سکون بخشتا ہے، یہ بے قراری صرف ذکر سے اطمینان نصیب ہوتا ہے انسان کو۔ اور وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، حق کا راستہ بہت کٹھن ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ کریم سے پوچھا گیا کہ حضور آپ کے بعد ہمیں کیسے پتا چلے گا یہ راستہ صحیح ہے یا غلط؟ آپ نے فرمایا کہ جس راستے میں مشکلات نہ آئیں سمجھ لینا کہ وہ راستہ صحیح نہیں ہے، جس میں مشکلات آئیں رکاوٹیں آئیں سمجھ آنا کہ وہ راستہ ٹھیک ہے۔ حق کا راستہ بہت کٹھن ہے، اور مالک سب کو اپنی پناہ میں رکھے، اپنے کرم کے سائے کے نیچے رکھے، اس کے آزمائش پہ تو کوئی نہیں پورا کر سکتا، مگر جس پہ وہ راضی ہے وہی سماعت، جس پہ وہ راضی ہے وہ طے کر جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں۔ ایمان بھی پروردگار کی عطا ہے، جس کو چاہے ہدایت دے دے۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں زندگی میں سنن بکمن فاہم یرجعون، سب ایمان ہو گئی، سب علم ہو گئی، مگر جب ان پہ مہر لگا دی جاتی نہ تو ان کو کوئی ہدایت کی بات سمجھی آتی ہے، نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے، اور جن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ ایسے لوگوں سے منہ پھیر لینا چاہیے، وہ تمہیں گمراہ کر دیں گے۔ آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سراپا روح ہے، ایمان کا روح آپ سرکار ہے، مگر فرقہ واریت کی بنا پہ ہر دوسرا بندہ آپ کی شان کم کرنے پہ تلا ہوا ہے۔ جسے وہ دے عزت، جسے وہ شان بخش دے، اس کی کون کام کر سکتا ہے؟ جس کا پرچار آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک پرچار چلتا رہا، اس کو کون کام کر سکتا ہے؟ فرمایا کہ اگر میں اپنا محبوب نہ بناتا تو خدا ہونا اضافہ نہ کرتا۔ یہ کائنات کا سارا سسٹم ان کی برکت سے ہے۔ فرمایا اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کے مجھ سے پیار نہیں کرے گا، اور جس سے پیار کیا جائے گا اس پیار بھی ڈوبے جاتے ہیں۔ یہ محبت کے رشتہ جو ہے بڑا عجیب ہے۔ دنیا کو ترجیح دیں گے رب کی نسبت، ہمارے رب نے تو ہمارا کام کیا ہی نہیں ہے، ہماری کبھی سنی ہی نہیں ہے، ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ حالانکہ کروڑ نعمتوں سے پروردگار نے انسان کو نوازا ہے، اور بغیر احسان کے ہم جسم کا ایک اعضاء نیا دلوانے چلے جائیں تو کروڑوں کا خرچہ ہو جاتا ہے۔ بے لوث ہمیں عنایت فرمایا، صحت و تندرستی جیسی نعمتوں سے سرفراز کیا، اور بے شمار نعمتوں سے سرخرو کیا ہمیں، اور وعدہ کیا واللہ خیر الرازقین، اللہ بہترین رزق دینے والا ہے۔ کائنات میں یہ واحد مخلوق ہے جو کما کے کھاتی ہے،
بادشاہ فرماتے ہیں جب بھوکا مرے رب یاد آؤں ہے سب راج خان دیا من مستیاں منو سروا جیسی نعمت پروردگار نے عنایت فرمائی اس مخلوق کو مگر راس نہ آئی جو مستیاں کرنا شروع ہو گئے. پروردگار سے کہو کہ ہمیں ترکاری والی چیزیں بھیجے جس میں پیاز لہسن وغیرہ شامل ہو, ایسے کھانے جنت سے بھیجے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو روک دیا. نعمتیں تمام کی تمام بندے کے لیے ہیں مگر بندہ دنیا کو ترجیح دیتا ہے اپنے رب پہ. وہی لوگ نقصان میں ہیں جو اپنے رب کو ترجیح نہیں دیتے دنیا کے اوپر. لوگوں کو میں نے دیکھا دین کا بیس بناتے ہیں دنیا کمانے کے لیے, نہ کہ دنیا کا بیس بناتے ہیں دین کمانے کے لیے, دین سکھانے کے لیے. خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کا طور طریقہ دیکھا, تبلیغ کے لیے نکلے, پرچار شروع کیا تو کسی نے بات نہ سنی, سب بتوں کی پوجا کرتے تھے. دیکھا کہ ان کو ڈول بڑا پسند ہے, مجمع اکٹھے ہو جاتے ہیں جب ڈول بجتا ہے تو گلے میں ڈول ڈال لیا, دنیا داڑھی والا رنگ اپنا لیا, ڈھول بجایا, لوگ اکٹھے ہو گئے. ان کو سناتے ہیں پروردگار ایک ہے اور وہ وحدہ لا شریک ہے, یہ بتوں کی پوجا نہ کرو. بہت کم دیکھے جو دنیا کا بیس اپناتے ہیں دین کے لیے, اور دین کا بے شمار دیکھے دین کا البادہ ہوا ہے اور دنیا کما رہے ہیں. میں اس کے راستے میں ایک روٹی خرچ کی تھی, اس کا وعدہ ہے میں 10 دنیا اور 70 آخرت دوں. تو وہ 10 نہیں تھی, وہ 3 تھی. میں نے کہا یہ ہماری نہیں ہے, میرے رب کا وعدہ ہے 10 کا. تو دوبارہ آئی تو 10 تھی, میں نے کہا یہ ہماری ہے. یہ ایمان جب تک ہمارا ایمان کبھی بھی نہ ہوگا, اس حساب سے بندہ جو فہم رکھتا ہے اس کے مطابق سارے معاملات انسان کے ترتیب دیے جاتے ہیں. ایمان کی کمزوری کی وجہ سے ہم اس کی رحمت سے مستفید نہیں ہو پاتے. پروردگار پتھر میں اگر کیڑے کو خوراک دے سکتا ہے نا تو ہمیں کیوں نہیں دے سکتا. انسان اپنے شعور سے کام لیتا ہے, جس لیے اس مجاہدے میں ڈالا گیا. ان کو امید تھی حضرت آدم علیہ السلام کو کہ ہمیں رزق دیا جائے گا جیسے جنت میں, مگر حکم ہوا کہ اپنا بوئیں اور کاٹیں اور کھائیں. اس کے پیچھے لمبی ہسٹری ہے کچھ. یہ واحد مخلوق ہے کہ جس کو کر کے کھانا پڑتا ہے, مگر کب کا من جانا بلّہ رزق پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات دے گی, اور ایسے اسباب پیدا فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ انسان کا گمان بھی نہیں ہوتا. میں کہ جنہوں نے عمل صالح کیے شیطان کے بہکاوے میں آئے بغیر اپنے پروردگار کی پیروی کی اور اللہ اس کے رسول کے احکامات کو بجا لایا, وہ لوگ فائدے میں ہیں اور حق بات اور صبر کی تلقین کرتے رہے. صبر ایک بہت بڑا زینہ ہے اور اسے بہت کم لوگ اختیار کرتے ہیں. لوگ ہوتے ہیں زندگی میں, ایک وہ جو مشکلات میں ساتھ دیتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات پیدا کرتے ہیں. ایک وہ لوگ ہوتے ہیں جو مشکلات میں بھاگ جاتے ہیں, چھوڑ دیتے ہیں, وہ تو خود بڑا پھنس گیا, دور ہٹ جو ہم بھی مشکل میں نہ پھنسے. 3 کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں. مشکل میں ساتھ دینا, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے. اسے سنبھالنے کی ضرورت نہیں ہے, مگر ایک سسٹم ترتیب دے دیا ہے. بندے اور خدا کے رشتے کا اگر ذکر کیا جائے گا تو بہت مضبوط ہے. ہمارے رشتے بڑے قریبی ہوتے ہیں, اولاد کے, ماں باپ کے, بہت پیار کرتے ہیں ہم, مگر پروردگار کا دیکھا جائے تو اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے تو حیرت گم ہو جاتی ہے. پکڑو کرو لگا دری کے دھیان, میں سمجھی کوئی پیب ہے مگر نکلا لپٹ کٹ کی کام. تن اجلا من میلا بگلے کاسا دیس,
भागा बड़ा जो अंतर भीतर एक। परवरदिगार दिलों के भेद जानता है। इंसान सबको धोखा दे सकता है, परवरदिगार को धोखा नहीं दे सकता। और उस जिंदगी की तैयारी नहीं करता इंसान जो अपनी जिंदगी है, हमेश की जिंदगी है, चंद सालों के लिए फिक्रमंद रहता है। हालांकि इसमें जान, माल, औलाद, इज्जत, ये सब परवरदिगार के हाथ में है। मैं जिसे चाहूँ इज्जत दूं और जिसे चाहूँ जलील कर दूं, और जिसे चाहूँ बादशाह दूं और जिसे चाहूँ फकीर कर दूं। सब शहंशाह परवरदिगार के हाथ में है। इसके बावजूद इंसान कोशा रहता है, ज्यादा रिस्क कमाने की फिक्र में रहता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाया कि इंसान नुकसान में है सिवाय उन लोगों के जो ईमान ले आए। ईमान बड़ी दुनिया लाती है, सादे ईमान कुछ लोग ही होते हैं जिनका तवक्कल होता है अपने रब पर। मैं राजा बसरी रहमतुल्लाह अलैह के घर मेहमान आ गया तो अपने गुलाम से पूछते हैं कि घर में कुछ है खिलाने के लिए? तो उन्होंने अर्ज की कि एक रोटी है। तो गुलाम आपकी खुश हो गई कि चलो मेहमान के लिए तो है, हम लोग भूखे भी रह लेंगे तो खैर है। माए राजा बसरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अल्लाह के राह में तकसीम कर दो उस रोटी को। यही तर्ज अमल साहबा इकराम का रहा है। तंगदस्ती हो जाती तो अल्लाह के रास्ते में उसके हुजूर पेश कर देते नजराने के तौर पे और इसमें इजाफा हो जाता। वो रोटी सदा करने वाले को दे दी, घर मेहमान भी बैठा है, खुद भी दो अफराद है, आपकी लौटी और राजा बसरी रहमतुल्लाह अलैह। लौटी बहुत परेशान हुई कि ये माई साहबा ने वो भी रोटी दिला दी, मेहमान को क्या खिलाएंगे, घर में तो कुछ नहीं है। इतनी देर में एक बच्चा आता है सालन लेके और रोटियां लेके। माए राजा बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कपड़ा उठा के देखा और गिनी रोटियां तो 3 थी। फरमाती है ये हमारी नहीं है, ये ले जाओ। वो गुलाम बहुत परेशान हुई कि ये क्या है, 3 रोटियां आगे की काफी थी, आपने वापस भेज दी। कुछ देर के बाद दूसरा बच्चा आता तो गिनी, फरमाती ये हमारी है, रहने दो। तो लोडी ने अर्ज की कि ये क्या था, कि अपने महबूब को बेचने के लिए। मगर अक्ले नाकस वाले लोग आज भी तंज और दराजात ढूंढ ही लेते हैं, गैरों ने भाले ढूंढ ही लेने होते हैं, नक्स ना भी हो तो निकाल लेना होता है। जो मोहब्बत करते हैं उनको नुक्स नजर नहीं आते और नुक्स हो भी नहीं सकता उनमें। ये कम इल्म कम अमल लोग हैं, अच्छे लोग नहीं, इनका दीन के साथ कोई ताल्लुक नहीं। जो अदावत रखते अल्लाह उसके रसूल के साथ, उनका हमारा ताल्लुक नहीं है उनके साथ। ऐसी बातों से, ऐसे लोगों से इज्तनाब किया जाए और मालिक सबको